شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، ہجرت کی رات جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار سے نکل کر مدینہ کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں بھوک کی شدت کا احساس ہوا تو راستے میں ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا جس کا نام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیمے کے پاس گئے اور اس عورت سے کہا کہ ہمیں بھوک لگی ہے، اگر کچھ کھانے کو ہے تو ہمیں پیش کر دیں۔ تو اس عورت نے کہا، میں ایک عرب خاتون ہوں، مہمانوں کی خدمت کر کے ہمیں خوشی ملتی ہے، لیکن اس وقت اتفاق سے ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے جو میں آپ کو دے سکوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاس کھڑی ہوئی بکری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم کہو تو ہم اس بکری کا دودھ نکال لیں۔ وہ عورت کہنے لگی، یہ بکری کسی کام کی نہیں ہے، اس کے جسم پر تو صرف ہڈیاں ہیں، یہ چلنے کے قابل بھی نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دودھ نکال لیں۔ اس عورت نے ہنس کر کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، آپ نکال لیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس بکری کی پشت کو سہلایا تو بکری کے تھنوں میں دودھ بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ نکالنے لگے تو اس عورت نے ایک برتن پیش کیا، وہ بھر گیا، دوسرا برتن لائی تو وہ بھی بھر گیا۔ گھر میں جتنے برتن تھے سب دودھ سے بھر گئے۔ لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بکری کے تھنوں کا تعلق حوض کوثر کی نہروں سے جوڑ دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی پیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پیا، معبد اور اس کا ایک بچہ گھر تھا، اس نے بھی پیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی اور وہاں سے چلے گئے۔ معبد کو اس خوشی کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ جب شام کو ابو معبد اس عورت کا شوہر بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس آیا تو وہ کہنے لگا، آج یہ ماحول بدلا ہے، کیا بات ہے؟ تو معبد نے کہا کہ ہمارے گھر میں ایک شخص آیا تھا۔ معبد کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پوچھنا یاد نہیں رہا تھا، اس نے اپنے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام رکھ لیا اور اس نے کہا، ہمارے گھر میں مبارک آیا تھا۔ اور پھر معبد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے میرے شوہر، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا جس کا چہرہ چمک رہا تھا اور اس کی خلقت بڑی خوبصورت تھی، اس کا چہرہ نمکین تھا، میٹھا تھا، پیارا تھا، اس کی پلکیں لمبی تھی اور اس کی آنکھوں میں چمک تھی اور اس کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ اور آخر میں وہ عورت کہتی ہے، اے ابو معبد، کیا پوچھتا ہے کہ وہ مبارک کیسا ہے؟ تجھے 2 لفظوں میں اس کا نقشہ نہ بتا دوں کہ وہ مبارک کیسا تھا؟ کہا ابو معبد، میں جدھر سے دیکھتی حسن ان کا غلام تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، اب روزانہ معبد کے گھر میں تذکرہ ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہوتا ہے۔ شام کو جب ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر کے آتا ہے تو معبد کھانا لے کر آتی ہیں تو ابو معبد کہتا ہے، کھانا بعد میں کھائیں گے، پہلے مبارک کی باتیں سناؤ۔ روزانہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ چھیڑ لیتے۔ ایک دن قریب بستی سے سودا سلف لینے کے لیے معبد اپنے بچے کے ساتھ گئی، لیکن وہاں سے سودا نہ ملا تو آگے چلی گئی
اور شہر مدینہ میں پہنچ گئی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ مبارک یہاں پر آیا ہوا ہے۔ وہاں پہنچی، سودا خرید ہی رہی تھی کہ اچانک بازار سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو بچے کی نظر پڑ گئی۔ اس بچے نے چیخنا شروع کر دیا، کہا امی، وہ مبارک کے ساتھ جو ساتھی تھا وہ جا رہا ہے۔ معبد دوڑ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی اور کہا کہ مبارک کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 لمحوں کے لیے پریشان ہو گئے کہ یہ کس مبارک کا پوچھ رہی ہے، چونکہ نام تو انہوں نے اپنے طور پر رکھا ہوا تھا۔ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ تم کیا پوچھ رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا، اس دن جس نے بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا تھا تو آپ سمجھ گئے، تو کہا آؤ تمہیں مبارک کے ڈیرے پر لے چلوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو معبد اور اس کا بچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نظر پڑی تو بچے نے کہا، امی وہ دیکھو مبارک بیٹھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں کچھ وقت گزارا اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی اور واپس پلٹ آئے۔ شام کو ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر واپس پلٹا تو معبد سے پوچھتا ہے، آج مبارک پھر آیا تھا؟ معبد کہتی ہے نہیں۔ تو کہا یہ گھر کا ماحول تو بتاتا ہے کہ کوئی آیا تھا۔ تو کہا مبارک تو نہیں آیا، ہم مبارک کو دیکھ آئے ہیں۔ کہنے لگا جلدی بتاؤ وہ کہاں رہتا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، جس کو دنیا محمد کہتی ہے اسے ہم مبارک کہتے ہیں۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو معبد کی وہ بکری عام الرماد تک زندہ رہی اور عام الرماد تک مسلسل دودھ دیتی رہی، اور علماء کہتے ہیں کہ اس ڈیرے پر جتنے بھی گھر تھے سارے اس بکری کے دودھ کی کھیر بنا کر کھاتے تھے اور پھر بھی ختم نہیں ہوتی تھی، اور وہ جتنے سال زندہ رہی مسلسل دودھ دیتی رہی، کیونکہ اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ جو آ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل اسلام پیارا اسلام کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔